اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 45 سے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال، پس کہا، رب ان ابنی من اہلی، کہ اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ اچھا، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ پیچھے بات آئی تھی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کافروں کے ساتھ تھا۔ نوح علیہ السلام اسے کہتے رہے کہ تو ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کا ساتھ نہ دے ورنہ ڈوب جائے گا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کہا آج کوئی چیز نہیں بچا سکے گی، غرق ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی اپنے بیٹے کے متعلق، اور پکارا نوح علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کو، فقال، پس کہا، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، یعنی تیرا وعدہ تو ہے سچا کہ تو نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، تیرا وعدہ تو سچا ہے، اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، لیکن میرا بیٹا وہ میرے اہل میں سے ہے، وہ تو نہیں بچا، وہ ڈوب گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمت پوچھنا چاہتے ہیں۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تیرا فیصلہ تو سب سے بہترین ہوتا ہے، تو نے جو فیصلہ کیا ہے وہ عین حق ہے، وہ ٹھیک ہے فیصلہ، اور تیرے وعدے بھی سچے ہیں، لیکن میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، وہ ڈوب گیا۔ قال، کہا اس نے، یعنی اللہ نے جواب دیا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، تو کہہ رہا ہے میرے اہل میں سے ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اگرچہ نسبی طور پر خونی رشتے کے لحاظ سے وہ تیرا بیٹا ہے، لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لایا، اسی لیے ہمارے ہاں وہ تیرا نہیں ہے، تیرے گھرانے کا فرد ہی نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ مومن نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تیرے اہل وہ ہیں جو تیرے متبع ہیں، جو تیرے پیروکار ہیں، جو تیرے دین پہ چلنے والے ہیں، اصل تیرے اہل وہ ہیں، اور جو تیرے دین پہ نہیں ہے وہ تیرے اہل ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہ عمل غیر صالح، بے شک وہ ایسا عمل کرنے والا ہے جو صالح نہیں، اس کا عمل درست نہیں ہے، عمل غیر صالح ہے۔ اس سے یہ سمجھ آیا کہ کسی بڑے کے ساتھ خونی رشتے کا ہونا یہ انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی کسی نبی کا بیٹا ہے، کسی نبی کا باپ ہے، یا کسی نیک بزرگ سے اس کی نسبی قرابت ہے، تو محض اس وجہ سے وہ بچ جائے، یہ بات نہیں ہے۔ کسی اور کی نیکی اور کے کام نہیں آتی، ہر کسی کی نیکی بس اپنے کام ہی آتی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی شخص کو اس بات پہ غرور ہو کہ میرا باپ بڑا بزرگ تھا اور بڑا نیک تھا، اور وہ اسی کو کافی سمجھ لے اور خود نیکی نہ کرے، اس کے باپ کی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر باپ نے اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہے اور نیکی کے راستے پہ ہے اولاد،
تو اولاد کی نیکی کا فائدہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو تو ہو سکتا ہے، اس بنا پہ کہ نیکی کے راستے پہ لگایا انہوں نے، اور اس میں ان کا اپنا دخل، اپنا عمل بھی ہو گیا پھر، کیونکہ انہوں نے نیکی کے راستے پہ لگایا۔ لیکن فی نفس ہی نماز ایک پڑھے اور فائدہ ہو دوسرے کو، روزہ ایک رکھے اور ثواب اور کو ملے، یہ بات نہیں ہے، اللہ کا یہ قانون نہیں۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ کچھ لوگ محض اسی زوم میں رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، فلاں ولی کی ہم نے بیعت کی ہے، اور وہ اسی پر بس بھروسہ کر لیتے ہیں، اور وہ عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ بھی ہمیں تو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ہاتھ جس کے ہاتھ میں ہے وہ بڑا مضبوط ہے، وہ ہمیں بچا لے گا۔ وہ عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک پیغمبر کا بیٹا ہے، تو وہ محض اسی وجہ سے بچ جاتا، لیکن اللہ نے کہا وہ تیرے آل میں سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل صالح نہیں ہے۔ انسان کو نجات صرف اپنا عمل صالح دے گا، جس میں بنیادی طور پر عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور پھر باقی نیکیاں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس نہ سوال کرنا مجھ سے اس کا کہ نہیں ہے تجھے جس کے متعلق کوئی علم۔ جس چیز کا تجھے پتہ نہیں اس کے متعلق مجھ سے بالکل نہیں پوچھنا۔ انی اعظک، بے شک میں نصیحت کر رہا ہوں تجھے، ان تکون من الجاہلین، تاکہ نہ ہو جائے تو جاہلوں میں سے۔ اب یہ سوال کیا ہے، دوبارہ نہیں کرنا، تجھے سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ کہیں تو جاہل نہ بن جائے۔ یہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہا اس نے اے میرے رب، بے شک میں پناہ لیتا ہوں تیری اس بات سے کہ سوال کروں تو اس سے اس کا کہ نہیں مجھے جس کے متعلق کوئی علم۔ میں اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ آئندہ مجھے بچانا، کہ جس چیز کا مجھے علم نہیں میں اس کا تو اس سے سوال کروں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر نہ بخشا تو نے مجھے اور نہ رحم کیا تو نے مجھ پر، اکم من الخاسرین، تو ہو جاؤں گا میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ اس سے ایک تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کا نبی غیب کا علم نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی بات کی ہے کہ جس چیز کا تجھے پتہ نہیں اس کا سوال نہیں کرنا، اور وہ خود بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ جس بات کا مجھے پتہ نہیں میں اس بات کا سوال آئندہ کروں، اے اللہ مجھے اس سے بچا، تیری پناہ لیتا ہوں۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اگر نوح علیہ السلام کو اس بات کا پتہ ہوتا پہلے سے کہ میرا یہ سوال کرنا درست نہیں ہے اور اس پر اللہ مجھ پر ناراض ہوگا اور میری یہ دعا قبول نہیں کی جائے گی، تو کیا وہ اللہ سے اس بات کا سوال کرتے؟ اور اگر کہ نہیں نبی عالم الغیب ہوتا ہے، انہیں پتہ تھا، تو پھر جان بوجھ کے ایسا سوال کیا جو اللہ کے ہاں درست نہیں تھا، پھر تو یہ کہنا پڑے گا ساتھ۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ شفاعت کے معاملے میں کچھ لوگ غلط عقیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شعر بنا ہوا ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، ایک شعر کا مصرع ہے، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شعر غلط ہے۔ جس کو اللہ پکڑ لے کوئی نبی اسے نہیں چھڑا سکتا۔ اب دیکھیں، وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کی پکڑ میں ہے، اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتا،
تو اللہ کا پیغمبر زور لگا رہا ہے، اسے بلا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن اللہ نے جس کو نہیں چھوڑنا، ایک نبی نہیں چھڑا سکتا اسے۔ تو پھر ایسا ہر شعر اور ہر ایسی بات جس میں یہ ہو کہ اللہ کا پکڑا کوئی چھڑا سکتا ہے، یہ بات غلط ہے، قرآن کے دیے ہوئے اس عقیدے کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ کہنا بھئی اللہ کے سامنے جا کے وہ چھڑا لیں گے اور کسی کو اپنی مرضی سے بچا لیں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جن کو خود چھوڑنا چاہے گا صرف انہی کی بات ہو سکے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں سفارش کر سکے؟ اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں سفارش ہوئی ہے، اجازت نہیں تھی، اللہ نے روک دیا ہے۔ تو کیا قیامت کے دن پھر جن کو اللہ نہیں چھوڑنا چاہے گا، اللہ کے نبی اس کے حق میں بول سکیں گے؟ جب دنیا میں اجازت نہیں تو وہاں بھی تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولا جا سکے گا، سفارش نہیں ہو سکے گی۔ قیامت کے دن بھی جو شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، اللہ کے نبی بھی سفارش کریں گے، ملائکہ بھی کریں گے، ایماندار بھی دوسرے ایمانداروں کے بارے میں جو جہنم میں جا چکے ہیں سفارش کریں گے۔ تو یہ ساری سفارش اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، اللہ کی اجازت کے مطابق ہوگی۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے اس کے حق میں سفارش کریں جس کو اللہ چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ تو پھر یہی بات ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہوگا، یہ لوگوں کا ایک غلط خیال ہے کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے لوگ چھڑا لیں گے اور اللہ کے نبی چھڑا لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے میں ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ معمولی سی غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ نہیں کہ گناہ پہ آدمی پوری زندگی ڈٹا رہے اور گناہ پہ اصرار کرے اور زندگی گزر جائے اس گناہ پہ، نہیں، بلکہ کہا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط، کہا گیا اے نوح اتر، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ۔ کہاں سے اتر؟ کشتی سے، کشتی سے اتر، ہماری طرف سے تجھے سلامتی حاصل ہے، تجھے امن ہے۔ اے نوح اتر ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ۔ برکتیں کس پر؟ علیک وعلی امم ممن معک، تجھ پر اور ان امتوں پر جو ان میں سے ہوں گی جو تیرے ساتھ ہیں۔ برکتیں ہوں گی کس پر؟ علیک تجھ پر، اور کس پر؟ وعلی امم ممن معک، جو تیرے ساتھ ہیں ان میں سے جو امتیں ہوں گی۔ وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ ایماندار۔ تو ایمانداروں کی نسلوں پہ برکتیں۔ اب یہ جو ایماندار ہیں، کافر تو ڈوب گئے، سارے ختم ہو گئے۔ اب زمین پہ اترنے والے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ایماندار تھے باقی۔ اب صرف ان پہ برکتیں نہیں، بلکہ ان میں سے جو امتیں اور جو نسلیں قیامت تک پیدا ہوں گی ان سب پہ برکتیں ہیں۔ اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان امتوں پر جو ان میں سے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں۔ وَأُمَمٌ، اور کچھ امتیں ایسی بھی ہوں گی، سَنُمَتِّعُهُمْ کہ جنہیں میں فائدہ دوں گا، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ کیا مطلب؟ جو اب اتر رہے ہیں کشتی سے، یہ سارے اب تو ایماندار ہیں، ان سے اب دنیا آباد ہوگی، نسلیں بڑھیں گی، لیکن ان میں پھر غلط لوگ پیدا ہو جائیں گے۔
اب جو ان میں سے غلط لوگ دوبارہ پیدا ہو گئے تو پھر عارضی طور پر انہیں دنیا کا ساز و سامان تو دے دیا جائے گا، دنیا میں کھانا پینا رہائش دنیا کی سہولیات انہیں مہیا ہوں گی، لیکن انجام ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، انجام کے لحاظ سے انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو کہا لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، امامت کا قیادت کا ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ مطلب تیری اولاد میں سے بھی ظالم پیدا ہو سکتے ہیں، اور جو ظالم ہوئے چاہے نبی کی نسل میں سے ہیں ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں اللہ کا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جو کشتی سے اتر رہے ہیں یہ ایماندار ہیں سارے، اسی لیے اللہ نے بچا لیا ان کو۔ اب ان میں سے جو نیک نسلیں ان کی ہوں گی ان پر بھی برکتیں ہوں گی اپنے آبا کی طرح، وہ بھی انہیں بھی سلامتی حاصل ہوگی، لیکن جو انہی میں سے غلط لوگ پیدا ہو گئے تو وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون مہلت کے تحت انہیں دنیا کا ساز و سامان دے دیا جائے گا، لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ ہمیں دنیا کا سب کچھ مہیا ہے، ہم تو مزے کر رہے ہیں لہذا ہم ٹھیک ہے۔ نہیں، اگر ان کے پاس ایمان نہیں، عمل صالح نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا، انجام کیا ہوگا ان کا؟ ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ یعنی جو واقعہ ابھی آپ نے سنا نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا، تلکا یہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا الیک، ہم وحی کر رہے ہیں یہ آپ کی طرف، ما کنت تعلمها انت، تو نہیں جانتا تھا اسے، تجھے اس واقعے کا پتہ نہیں تھا، نہیں جانتے تھے آپ اس کو، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے۔ اب اس سے زیادہ بڑی دلیل کوئی چاہیے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اتنا واضح طور پہ اللہ نے کہہ دیا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی رٹ لگائے کہ نہیں جی نبی عالم الغیب ہے، اور یہ جو وہابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، یہ گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے یہ گستاخ ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نبی غیب نہیں جانتا۔ تو اگر یہ کہنے والوں کو گستاخ کہا جائے گا تو سب سے پہلے پھر یہ فتویٰ کہاں کس پہ لگے گا؟ نعوذ باللہ اللہ پہ۔ پھر نعوذ باللہ من ذالک، اللہ جو اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو بتایا ہے، تو پھر نعوذ باللہ اللہ اپنے نبی کا گستاخ ہوا؟ یعنی نبی کے متعلق یہ کہنا کہ نبی عالم الغیب نہیں، یہ گستاخی ہے، پھر کیا اللہ گستاخ ہوا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کسی نبی کا عالم الغیب ہونا یہ اس کی کوئی شان نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا اس کی توہین ہے۔ یہ کہنا کہ نبی جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، یہ الٹا نبی کی توہین ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ خالق ہے، اس نے تو ہر چیز بنائی ہے۔ فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا الیک، ہم وحی کر رہے ہیں یہ آپ کی طرف، ما کنت تعلمها انت، نہیں جانتے تھے آپ اس کو، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، بس آپ صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آخر میں کیوں کہا صبر کریں؟ کیونکہ یہ مکی صورت ہے نا، یہ اس دور کی ہے
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانداروں کا جینا مشرکین اور کافروں نے مشکل کر دیا تھا. بڑے ستاتے تھے، تکالیف دیتے تھے، ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے حالات سنائے. کیوں؟ تسلی دینے کے لیے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، انجام کس کا اچھا ہوا اور کس کا برا ہوا؟ جو بڑے لوگ تھے، کافر تھے، لیکن دنیاوی لحاظ سے بڑے باحیثیت، جائیدادیں رکھنے والے، عہدے رکھنے والے، بڑے بڑے نامور، جو ایمانداروں کو کیا کہتے تھے؟ پیچھے آپ اسی واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ تو گھٹیا لوگ ہیں، ان کے بعد تو کچھ نہیں ہے، تو ان کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے، رہنے کو کوئی اچھا سا مکان نہیں ہے، پہننے کو ان کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں. تو گھٹیا سے لوگ ہیں جنہیں یہ کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا. اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ غرق ہو گئے. تو اسی لیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب حالات اگر ایسے ہی ہیں کہ ایمانداروں کو ستایا جا رہا ہے، ان پہ ظلم اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں، آپ کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، تو سابقہ نبیوں کے ان قصوں کو سامنے رکھ کے فاصبر، آپ بھی صبر کریں. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہوتا ہے. انجام آپ کے حق میں ہوگا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ یوں فرمایا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے. ہم پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن، اس دن بھی ہماری مدد رسولوں کے ساتھ اور ایمانداروں کے ساتھ ہوگی. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے ان بندوں کے بارے میں جن کو ہم نے بھیجا، یہ بات پہلے ہو چکی ہے، یہ طے ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. کیا؟ انہم لہم المنصورون، کہ مدد انہی کی ہونی ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارے لشکر ہی غالب رہنے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. وقتی طور پر آزمائشیں آ جائیں، پریشانی آ جائیں تو وہ عارضی ہوتی ہے. انجام پرہیزگاروں اور دین پر چلنے والوں کے حق میں ہوتا ہے. اس میں ہمیں بھی تسلی ہے. اللہ کے پیغمبر کو ابتداً تسلی دی جا رہی ہے، اس دور کے ایمانداروں کو دی جا رہی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. ایک شخص دین پہ چلنے لگ گیا، مشکلات آ گئیں، اب وہ دل ہارنے لگ جائے کہ جب سے میں دین پہ چلنے لگا ہوں نا، وہ تو میرے حالات ہی کوئی الٹ ہو گئے، روزی بند ہو گئی ہے، اپنے پرائے ہو گئے ہیں، لوگ تانے دینے لگ گئے، میرے لیے تو دنیا تنگ ہو گئی ہے، لہذا میں نہیں چل سکتا دین پہ. نہیں، اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ بات ذہن سے نکال دو. اگر دین پر چلنے کی وجہ سے تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، حالات کچھ الٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور یہ عارضی ہے، اور اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں کندن بنانا چاہتا ہے. دیکھیں، سونے کو جب کندن بنانا ہو، خالص کرنا ہو، تو اسے بھٹی میں نہیں جلاتے، اسے پگھال دیتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، اس سے وہ اور نکھرتا ہے، وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے. تو وہ کیسے علامہ اقبال کا شعر کہ باد مخالف جو ہے وہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. شعر مجھے یاد نہیں، اس کا مفہوم یہی ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس لیے باد مخالف آ جائے، یہ تجھے اور ترقی دے گی.
تیرے درجات بلند ہوں گے. اسی لیے دین پر چلنے کی وجہ سے اگر آپ کے حالات الٹ ہو رہے ہیں یہ عارضی آزمائش ہے. یہ ذہن میں رکھیں ان العاقبۃ للمتقین، یہ قرآن کا وعدہ ہے نا کہ یقیناً اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہوتا ہے، دین والوں کا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.